اس پہ ایڈ کر دیں. اس کو بھی الیکشن کا میں نے کہا ضروری ہے بات کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر بھائی نے دوائی کا تذکرہ کیا. قادر بھائی میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو دوائی کی نہیں دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملات انہوں نے اتنے خراب کر دیے ہیں کہ ان کی بیماری اب لا علاج ہوتی جا رہی ہے. تو دوائی سے میرے خیال میں کام نہیں ہوگا. یہ بہت ڈھیٹ ہے. گیوسکون اثر نہیں کرے گی. اسپغول جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا. ان کو بڑے پیمانے پر دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ تمام قومی لیڈران سے کہ قومی سطح پر کوئی دعا کی جائے تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی کوئی شرم، کوئی احساس، شرم، غیرت، یہ ساری چیزیں دلایا جا سکے. میں سمجھتا ہوں پچھلے 3.25 سالوں میں جو سب سے بڑا بحران پاکستان میں برپا کیا گیا ہے وہ اخلاقیات کا بحران ہے، وہ دھوس کا بحران ہے. ڈرانے کا جو کیفیت ہے کہ لوگوں کی زباں بندی کر دی جائے. کبھی سیاستدانوں کو روکتے ہیں، کبھی اپوزیشن جماعتوں کو روکتے ہیں، کبھی آپ صحافیوں کو روکتے ہیں. یہ بحران کی حکومت ہے، اور جب بحران کی حکومت ہوتی ہے تو یہی حالات ہوتے ہیں جو آج ہم جس سے گزر رہے ہیں. 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، احساس پروگرام، اس کی یہ لوگ بات کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس حکومت کے اندر در حقیقت احساس کی کمی ہے، کیونکہ ان کو غریب آدمی جن تکالیف سے، جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، ان کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ قادر پٹیل صاحب کے حلقے میں کس طریقے سے لوگ، ہماری جو فشنگ کمیونٹی ہے، کس طریقے سے ان کی پالیسیز کی وجہ سے پریشان ہے. جس حلقے کو شازیہ مری صاحبہ ریپرزینٹ کرتی ہیں، گیس پروڈیوس کرتا ہے حلقہ، لیکن آئین کے منافی گیس اس کو نہیں ملتی. اتنی زیادتیاں. جو لوگ 200 ارب ڈالر کی بات کرتے تھے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، آپ بجٹ بک نکالیے، اور اس بجٹ بک میں جو آج آپ اعلانات کر رہے تھے ضلع کماڑی میں کھڑے ہو کے، ان سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کے بجٹ بک میں NHA کے پورٹ فولیو میں کماڑی چھوڑیے، کراچی چھوڑیے، پورے سندھ کے لیے کتنی اسکیمیں آپ نے پرپوز کی ہیں. سندھ کا مقابلہ آپ میرے خیال میں کسی پورے صوبے کا مقابلہ شاید ان کے کسی ضلع کے ساتھ بھی اگر کریں گے تو تب بھی ایلوکیشن پورے صوبے کے لیے، کل وہ حیدرآباد 7 روڈ پر وہ میں بتاتا ہوں، وہ کم ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد ہم 7 کی روڈ پر کام کر دیں گے، شروع کر دیں گے. علامہ کی توہین مت کرو بھائی، اس کو تو چلیں، وہ کوئی نہیں، اس لائق ہی نہیں ہے. 2018 سے کہہ رہے ہیں، خود مان رہے ہیں کہ انڈس ہائی وے کے اوپر کام نہیں ہوا. میں ان نالائکوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس روڈ کی کاسٹ، وہ ہائی وے وفاق کا ہائی وے، اس کی کاسٹ تھی 14 ارب روپے، جو کہ وفاقی حکومت کو خرچ کرنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ اس صوبے سے گلہ ہے ان لوگوں کو، اس صوبے کے لوگوں کی ضروریات کا ان کو پورا کرنے کا شوق نہیں ہے، تو انہوں نے منع کر دیا ہم روڈ نہیں بنائیں گے. سندھ حکومت نے کہا کہ چلیں، ان کو غیرت دلائی کہ آدھے پیسے ہم دیتے ہیں، آدھے پیسے آپ دیں. تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے میں ٹرانسفر کر دیں. 2017 مارچ میں صوبہ سندھ کی حکومت نے 7 ارب روپے وفاقی حکومت کو منتقل کر دیے کہ یہ سڑک بنا دیں آپ. 2017 سے 2021 ختم ہونے والا ہے، وہ ہائی وے نہیں بنا، اور وزیر موصوف فرماتے ہیں کہ بہت جلد اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. پیسے ہمارے، ذمہ داری آپ کی، پیسے ہمارے، لیکن پھر بھی کام نہیں کر پا رہے. کراچی حیدرآباد ہائی وے آپ کے سامنے ہے. حیدرآباد سکھر ابھی تک یہ بنا نہیں پائے، حالانکہ ٹریڈ روٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. کراچی کی انتظامیہ کہتی ہے کہ لیاری ایکسپریس وے کو ہیوی ٹریفک کے لیے استعمال کرنے دیں، تاکہ جو کراچی کے اندر ٹریفک کنجیشن ہے، جو آئے دن ٹریفک کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ان سے ہم بچ پائیں گے. تو اگین NHA کبھی یہ ٹیکنیکل ریزن، کبھی وہ ٹیکنیکل ریزن دیتی ہے. ان کی پرائیورٹی یہ شہر، یہ صوبہ نہیں ہے، کیونکہ اس صوبے نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، جمہور کا ساتھ دیا ہے، جمہوروں کا ساتھ نہیں دیا. اور یہ جو جمہورے ہیں اس چیز سے نالا نظر آتے ہیں.
اور وہ اپنا غصہ پھر اس صوبے کی عوام کے ساتھ نکالتے ہیں۔ ایک اور آئنسٹائن ارسطو اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی تم فیصلہ کر لو تم ہو کیا؟ تو بھی کہتا ہے میں مزدور، نوکری پیشہ مزدور، وفاقی وزیر خزانہ، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی، وفاقی وزیر منصوبہ بندی، کرونا، 40 ارب روپے کی ریگولیرٹیز کرونا فنڈ کے حوالے سے اے جی آفس نے نشاندہی کی ہے۔ آئنسٹائن چلا رہا تھا وہ، 40 ارب روپے۔ جب اپوزیشن میں تھے تو شادیہ باجی بتائیں گے ایسے بات کرتے تھے کہ اتنے ٹیکسز ہیں، ہم آئیں گے، ہم آئل پرائسز کو ایسا کم کر دیں گے۔ آج دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، پاکستان وہ واحد بدنصیب ملک ہے، آپ اور میں وہ بدنصیب قوم ہے کہ ہماری یہ ناکام نکمی حکومت آج بھی قیمتوں کو کم نہیں کر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو احساس نہیں ہے آپ کی تکالیف کا، آپ کی پریشانی کا۔ کہا تھا میری باتوں کو ریکارڈ کرو۔ کراچی میں اسٹیل مل کے ملازمین مزدوروں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا میری باتوں کو ریکارڈ کرو تاکہ بعد میں مجھے دکھانا، شرم دلانا، گلے سے پکڑنا۔ آج وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو اسٹیل ٹاؤن پہ کھڑے ہو کے بات کرتا تھا وہ آج اسٹیل ٹاؤن کے، وہ تو کراچی میں نظر نہیں آتا، اسلام آباد میں بیٹھ کے خالی کرسیوں سے خطاب کرتا ہے۔ جمہوروں سمجھو کہ 11.5% اس وقت انفلیشن ہے، آپ کی وفاقی حکومت کے ادارے بتا رہے ہیں۔ غربت، بھوک، مہنگائی، بے روزگاری ریمپنٹ ہے پاکستان بھر میں، اور آپ کہتے ہو کہ اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ لوگ کہنا شروع کریں گے یار ہمیں اقتدار دینے کی ذمہ داری بھی سندھ حکومت کے اوپر آتی ہے۔ اور یہ لوگ جوش خطابت میں، جیسے شافیہ بی بی نے عام کی مثال دی، جوش خطابت میں کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کا صفایا کر دیں گے۔ ان کو میں صرف ایک شعر کہنا چاہوں گا، سن لے کان کھول کے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ انشاءاللہ۔ بس آپ لوگ کا سوال کوئی ہو؟ شادیہ مری صاحبہ اور قادر پٹیل صاحب تو مقابلہ وہاں پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں، آپ کو مقابلہ درپیش ہے یہ جو ترمیمی بل پر کل وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صبر کو نہ آزماؤ، گھروں سے نکلنا مشکل اور سیکریٹریٹ جانا مشکل کر دیں گے، تو کیا نظر آ رہا ہے کتنا مقابلہ